اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں۔ ناظرین ایام عذاب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، غم و سوز کی فضا اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ آج 7 محرم الحرام قیامت کا دن، آج کے دن اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ آج 7 محرم الحرام مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ ناظرین بڑھیں گے ہم اپنے گیسٹ کی جانب، ان کا تعارف کروا کر پھر 7 محرم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ صادق حسین نقشبندی صاحب، السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما ہے، کاروباری شخصیت ہیں سید عدنان شاہ صاحب، السلام علیکم۔ السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں ہیں شفاعت حسین قادری صاحب، السلام علیکم۔ ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب سے سوال کی جانب، اور حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت 7 محرم کے حوالے سے کچھ بیان فرما دیجیے۔ اگر بیان ہم کریں شاہ رخ بھائی جی تو پہلا تو مجمع ہو، پھر مزہ آتا ہے، چونکہ کیمرہ کے سامنے بولنے سے مجمع بہت ہے، مجمع بہت ہے، مگر مجمع ایسا ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ کروڑوں لاکھوں آدمی آپ کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، سبھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہاں، ہماری بہنیں۔ جی جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان تو نہیں، بس مختصر سی کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کربلا کی سرزمین پر آئے تو آپ کے ساتھ 72 افراد، اور یزید نے جو افراد جو فوجیوں کو بھیجا وہ 22,000۔ اب سوچنے والی بات ہے شاہ رخ بھائی کہ وہاں پر 22,000 کا لشکر، اور یہاں پر نہ علی اصغر جوان علی اکبر، اور نہ کوئی جنگ و جدال کے لیے، نہ قتل و قتال کے لیے آئے ہیں، یہ تو کوفیوں کے بلانے پر آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات شاہ رخ بھائی یہ بھی دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ کوفیوں نے آپ کو بلایا اور 12,000 خط لکھے، 12,000 خط میں اصرار کیا، آپ سے بہت زیادہ وہ کیا کہ آپ آ جائیں، ہم یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ پلیز آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ورنہ یہ ان کے مجبور ہو کر کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں امام حسین نے یہاں کوفیوں کے اصرار پر، آپ کو پتہ تھا کہ کوفی لا یوفی ہے، جو وفا والے نہیں ہیں، مگر اصرار تھا، تو اب دین حق کی سربلندی کے لیے آپ نے پرواہ نہ کیا، آپ نکل پڑے، رخت سفر باندھ کر نکلے، یہاں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، چونکہ پتہ تھا نا آپ کو، تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یقتل بعدی بارض طف۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ، میرا بیٹا حسین جو ہے، ان ابن حسین یقتل بعدی بارض طف، کہ یہ کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ حضور نے پہلے بتا دیا، اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو وہاں کی مٹی لے کر آئے، اور وہ مٹی آپ نے فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے گی تو اس وقت یہ ہوگا۔ تو کربلا اسی کی کوفہ کے قریب میں، اور پھر بھی وہ بلا رہے ہیں، تو پتہ ہے کہ وہاں جان جا سکتی ہے، مگر دین کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی نکل گئے، تاکہ کل بروز قیامت یہ نہ کہے کہ ہم تو بلاتے رہے حسین کو، امام حسین اپنی جان کو بچا کر رکھے، نہیں میری جان نہیں، وہاں دین کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے، باطل سے مقابلے کے لیے جب سامنے والے بلا رہے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور نکل آئے۔ یہ ہم اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ کہیں اپنی جان کا معاملہ آ جائے اور ایک طرف ایمان کا معاملہ آ جائے تو وہاں جان کو داؤ پر لگانا طرز حسین بھی کہلاتا ہے۔ اور اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب مولا حسین جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، کیا جنگ کرنے کے لیے گئے تھے؟ ارے شاہ رخ بھائی، جنگ کرنے کے لیے ننھے علی اصغر کو لے جایا جاتا؟ سائیکولوجیکل طور پر بھی آپ سوچیں کہ اگر جانا ہوتا تو اپنی بیوی کو لے جایا جاتا، بہن کو لے جایا جاتا، شران تو جائز ہی نہیں ہے عورتوں کو لے جانا، بچے کو لے جانا تو ویسے ہی نہیں ہے، بی بی سکینہ ننھی منی بچی ساتھ لے کر گئے، اگر جنگ ہوتا تو یہ سب کو لے جایا جاتا۔ تو یہ سب جو گئے تو یہ اس لیے گئے تھے کہ ان سب کا مقصد تھا دین حق کی سربلندی کے لیے نکلنا اور وہاں پہنچنا، چونکہ ایک خط نہیں آیا، 12,000 خط مانا رکھتا ہے بھائی، 12,000 خط ایک سرزمین سے بلایا جائے، پھر اگر نہ جائے
تو امام حسین کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سوچتے کہ بروز قیامت میں اپنے نانا کو کیا جواب دیتا، صحیح کہ میں تو صرف یہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو جنگ کے لیے جانا ہوتا تو بچے کو تھوڑی لے جاتے، وہاں تو پھر عرب کے شہ سواروں کو لے جایا جاتا، صحیح تو اس کا مطلب جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، صحیح، دین کے لیے نکلے تھے، اللہ، دین حق کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو 22,000 فوج، چونکہ ابن زیاد تو پیغام دے رہا تھا نا کہ بھائی یہاں پر حسین آ رہے ہیں اور حسین کے ساتھ اتنے آ رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ پیغام مل رہا تھا کتنے ہیں، اور اس کے باوجود جب یزید نے 22,000 کا لشکر پہنچوا دیا تو وہ یزید جانتا تھا کہ یہ سامنے افراد کی قلت کو نہ دیکھو، خون حیدری دیکھو۔ اللہ، خون حیدری وہ ہے کہ جو اللہ کا شعر ہے، اور اللہ کا شعر وہ ہوتا ہے کہ جب خیبر کا دروازہ اٹھا لے اور اس کو کھینچ لے اور مقابلہ کرے اور پھینکے، اور جب پھینکے تو 80 افراد اس کو ہٹا نہ سکے، تو وہی خون ان میں ہے۔ ان کے لیے 2 4 10 50 100 200 افراد نہیں، ان کے سامنے آنے والے بھی ہزاروں آنا چاہیے۔ اور پھر جب پانی بن کیا نا تو وہ پانی بن کر کے کیا سمجھ رہے تھے؟ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم جو حاوی ہو جائیں گے، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یزیدیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، چونکہ وجہ شاہ رخ بھائی یہ ہے کہ آئین مشیت کا شناسہ ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر کا پانی، وہاں تو فرات کا پانی، تو جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ ہو پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ تو انہوں نے پانی بند کیا۔ یہ مسئلہ امام حسین کے لیے کوئی بڑا نہیں تھا، چونکہ یہاں ہمارے مرشد ہیں سید غلام حسین شاہ جی، ٹھٹا تشریف لے کر آئے، کسی نے پرچہ دیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، مرشد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ہم کراچی محفل سے واپس آئے، پتہ چلا کہ بارش ہو گئی ہے۔ تو حسین کی اولاد دعا کرے تو بارش ہو جائے۔ شاہ رخ بھائی، حسین دعا کرے تو بارش کیوں نہیں ہو سکتی؟ حسین دعا کرے تو پانی خود کھینچتے بنا آ جائے، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کہ جب یہاں خواجہ غریب نواز کو جب انہوں نے پانی بند کیا نا، جب پانی بند کیا تو کہا ایک جو ہے نا وہ دے دو، ایک لوٹا پانی دے دو، اور اس کے اندر انا ساغر کا سارا پانی آ گیا۔ تو وہ اولاد حسین ہے، اولاد حسین ہے، سارا پانی ایک لوٹے میں سمٹا دیے۔ حسین کا کیا مقام ہے، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کربلا میں ثانی حیدر بھی تو تھے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل بالکل، یہ انہوں نے غلامی کا حق ادا کیا۔ غلامی کا جب حق ادا کیا، اور بی بی سکینہ ننھی سی بھتیجی نے کہا کہ چاچا پیاس سے بڑی بے قراری ہے، آنکھیں اشک باری ہے، دل کو بے قراری ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، اور تپتی ہوئی ریت ہے، گرمی کی شدت ہے، لو چل رہی ہے، سورج کی تپش ہے، اور اس بے قراری میں زبان سوکھ گئی ہے۔ یہ اس شخص سے پوچھیں جس کا روزہ ہو اور اس رخت سفر ہو اور اس طرح کی حالت ہو، اور پھر بھی روزے میں امید ہوتی ہے کہ افطاری میں پانی تو ملے گا، یا تو پتہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا۔ اور جب چچا سے اصرار کیا تو چچا نے کہا بیٹا میں لاتا ہوں پانی، اور اس وقت جب یہ پانی لینے کے لیے فرات کے کنارے پہنچے، اور جب فرات کے کنارے پہنچے تو اب کئی دن سے انہوں نے بھی پانی نہیں پیا تھا، اور کئی دن سے آپ کے سوار نے بھی پانی نہیں پیا تھا، سواری نے بھی پانی نہیں پیا تھا، اور ایسے موقع پر وفاداری تو گھوڑے سے سیکھے۔ یہ انہی کی اولاد ہے نا کہ آقا کا جو گھوڑا تھا اور وہ جو خچر تھا، اس کو حضور کہتے تھے جاؤ فلاں صحابی کے، تو وہ ان کے گھر جا کر جو ٹک ٹک منہ مارتا، اشارہ کرتا، حضور بلا رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے نا۔ تو اب وہ، اور پھر جب حضور کا وصال ہوا تو پھر اس کا بھی وصال ہو گیا، یہ محبت کا تقاضا۔ اب یہاں جب وہ اس نے منہ میں پانی، آپ نے اشارہ کیا، عباس نے، اس نے پانی نہیں لیا۔ حضرت عباس خود پیاسے تھے، پانی تک پہنچ گئے تھے، فرات کا پانی سامنے تھا، زبان خشکی سے بہت وہ تھی، مگر کہا نہیں، پہلے میں اپنی بچی سکینہ کو پانی پلاؤں گا، پہلے اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گا، پہلے ان کو دوں گا، خود پیوں گا۔ سامنے پانی تھا، مشکیزہ اٹھایا اور لے کر نکلے۔ وہاں لشکر یزید میں اعلان ہو گیا کہ یہ پانی پہنچ گیا تو پھر ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس کو روکو، وہاں سے سب ہر طرف سے آ گئے، اور یہاں تک کہ جب ہر طرف سے آئے حضرت عباس پر وار کیا، آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑ لیا، آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ نے گلے سے پکڑ لیا، کسی طرح بھتیجی تک پانی پہنچا دو، مگر یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ نہیں پہنچے، اور کہا کہ پیغام دینا۔ یہ ظلم و ستم کی شدت تھی، یہ حدت تھی، اور ایسے موقع پر کوئی یزید کی تائید کرے، بڑے افسوس کی بات۔ ناظرین، بڑھیں گے ہم ایک کلام کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفاعت قاضی صاحب جو کہ ہمیں منقبت سنا رہے ہیں۔ جی شفاعت قاضی صاحب۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت کلام آپ کی نظر پیش کروں گا. بندے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. بندے ہاتھوں کی باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا. یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا. بندے ہاتھوں کی گھٹ نہ جائے کہیں دم جھومتی بہاروں کا. گھٹ نہ جائے کہیں دم جھومتی بہاروں کا. زلف عنبر کو ہواؤں میں پھیلائے رکھنا. زلف عنبر کو ہواؤں میں پھیلائے رکھنا. بندے ہاتھوں کی تیرا کہلاتا ہوں یہ لوگ مجھے جانتے ہیں. تیرا کہلاتا ہوں یہ لوگ مجھے جانتے ہیں. یا سیدہ تیرا ہوں میں، یا رسول اللہ تیرا ہوں میں. مجھے اپنا ہی بنائے رکھنا. تیرا ہوں میں. ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہو، ہماری بے وفائی پر بھی اتنا ناز کرتے ہو. خداوندہ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا. تیرا ہوں میں. مجھے اپنا ہی بنائے رکھنا. بندے ہاتھوں کی. سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے شفاعت قادری صاحب. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح. حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں.
بات ہو رہی تھی صادق نقشبندی صاحب سے. اب بڑھیں گے ہم, ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاروباری شخصیت بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں, بڑے سماجی رہنما کے حوالے سے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے حوالے سے بڑی بڑی محفلیں کرا رہے ہوتے ہیں. تو بڑھیں گے ہم ان کی جانب, اور ان سے میرا سوال ہے, کراچی میں بڑی بڑی محفل جو آپ کرواتے ہیں, یہ شوق کہاں سے آپ میں پیدا ہوا اور اس میں مشکلات کیا آتی ہیں, یہ دونوں مجھے بتائیے گا. بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ. یہ 2009 میں میرے بھائی وقار الحسن کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور ان کے یعنی کہ برسی کے موقع پر ہم لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا, پروگرام وغیرہ محفل کروائی تھی. تو تب سے لے کے ماشاءاللہ ابھی تک 2023 ہو گیا, ہم لوگ یہ سالانہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. اچھا جی جی. اور اس میں مشکلات کیا آتی ہیں؟ مشکلات یہ ہماری جو سوسائٹی ہم جہاں رہتے ہیں وہ نیوی کی سوسائٹی ہے نا, وہاں پر یہ پوسٹر وغیرہ فلیکس وغیرہ الاؤ ہے ہی نہیں وہاں پر. صحیح. تو یعنی کہ ہم لوگ پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں, ان سے OIC صاحب ہوتے ہیں وہاں پر, جی جی ان جی. سے ہم لوگ پرمیشن وغیرہ لیتے ہیں, اپلیکیشن وغیرہ ان کو دیتے ہیں. اس وجہ سے پھر جا کے ہمیں یہ یعنی کہ گنتی چنی کے ہمیں بینر ملتے ہیں, وہ ہم لوگ وہاں پر اپنے محلے میں لگاتے ہیں. اچھا, محرم الحرام میں بھی آپ بہت ایک وسیع طور پہ جو ہے نیاز کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے آپ میں نے سنا ہے. جی بالکل. تو یہ کیا کیا کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے کچھ بتائیے. جی ابھی آج ماشاءاللہ سے 5واں 6واں دن ہو گیا, ہم لوگ یہ لگاتار 10ویں محرم تک ہم لوگ یہ کرتے ہیں نیاز وغیرہ اپنے محلے میں ہی کرتے ہیں. پھر وہاں سے بنا کے ہم لوگ یعنی کہ اپنی جو سوسائٹی کی مسجد ہے وہاں ہم لوگ یہ نیاز وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو اتنا سب کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں, محافظ کرا رہے ہوتے ہیں, اور نعت خواہوں کو بھی بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ, علماؤں کی سے بھی بڑی آپ کی عقیدت ہے. تو ایسا کیا کاروبار ہے آپ کا؟ بیسیکلی میرا گڈس ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے. ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے. اور ساتھ میں یہ آئرن اسکریپ ہے, ان کا ہمارا کام ہے. اس سلسلے سے میں ہم لوگ یہ یعنی کہ اللہ کا پاک کا بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے قابل ہمیں سمجھا ہے. جی جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں شاہ رخ بھائی ان کی بات پر ایک بات عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ محفل ہمارے ہونی چاہیے, مستحب عمل ہے, مگر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ عشاء کی نماز میں نہیں ہوتے. جی جی. اور عشاء کے بغیر وہ آ جاتے ہیں محفل میں, اور ساری رات یاد مناتے رہتے ہیں, 4 بجے جا کر گھر میں سو جاتے ہیں, فجر کی نماز میں نہیں ہوتے. صحیح. جو فرض ہے وہ چھوٹ جائے اور پھر اس کے بعد مستحب پر ہے تو اس کا ایسا کیا فائدہ. تو یہاں پر یہ کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ فرائض کو اہمیت دیں. جو آرگنائزرز ہیں وہ اس کا اہتمام کریں, وہ اہتمام وہ کریں, اگر نہیں بھی کرتے ہیں علماء کا مائنڈ بنائیں, عوام اس پر عمل کریں. دوسرا یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ بھائی کے ذریعے, حضرت کے ذریعے میں عوام کو بھی جو محفل کرتے ہیں, بعض دفعہ ایسا تیز مائک لگاتے ہیں کہ بیچارہ پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ بیچارہ کرا رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں ایک لمیٹیشن سچویشن ہونی چاہیے. تیسرا, جب نظر و نیاز ہو رہی ہو تو بعض دفعہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ جہاں جلوس سے گزر رہے ہیں تو لنگر ایسے پھینکا جا رہا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی زمین پر آ رہا ہے. ارے جن محبوب کی یاد میں, جن حسین کی یاد میں جو آپ نے وہ کیا, وہ عام کھانا نہیں ہے, وہ اندر جا کر خون بھی بنائے گا, نور بھی بنائے گا. تو اس کا تقاضا یہ ہے, یہ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے, دینے والے کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے دے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ دے سکے اور کوئی بے حرمتی نہ ہو سکے. عدنان بھائی, کوئی ایسا واقعہ آپ نے دیکھا جو اس طرح سے جو ہے وہ لنگر لٹا رہے ہوں یا کچھ ایسا کر رہے ہوں اور آپ نے ان کو؟ یہ کافی یعنی کہ جلوسوں وغیرہ میں ہم لوگوں نے دیکھا, لیکن باقاعدہ ہم لوگوں نے اس کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو یعنی کہ بالکل ہمارا یعنی کہ سوسائٹی کے اندر جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے, لاؤڈ اسپیکر ہم لوگ لگاتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ آواز ہماری بالکل یعنی کہ ہماری محدود تک رہتی ہے, باہر نہیں جاتی. تو یعنی کہ اس چیز کا ہمیں کافی خیال. تو جو محفل میں آپ کی جو پبلک آتی ہے اتنی, تو اس کے لیے کچھ انتظامیہ کس طرح سے سنبھالتے ہیں؟ آپ کو بتائیں نا, ہم لوگوں نے ایک ٹیم ورک کرتے ہیں بالکل, یعنی کہ ساری جتنی بھی ہماری یہ پروگرام کی سیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یعنی وہی ہینڈل کرتے ہیں سارے. ماشاءاللہ 30-35 افراد میں ہمارے یہاں ممبر ہیں, یعنی کہ وہی سارا نظام دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ 30-35 افراد کی ٹیم ہے آپ کی. تو پبلک کتنی آتی ہوگی؟ پبلک ماشاءاللہ کافی آتی ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا 14 سال ہو گئے ہمیں کرواتے ہوئے پروگرام. تو میرے دادا جان کو ویسے ہی لوگ جانتے ہیں, پیر سید مغفور رحمان شاہ صاحب نیول کالونی کے, ان کے یعنی کہ برکت کی وجہ سے ماشاءاللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو محفلس کے اندر آپ جو ہے جیسے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عمرے کے ٹکٹ کوئی دیتے ہیں اور اس طریقے کا کچھ آپ نے ایسا ہو تو ہم بھی آ جائیں گے. نہیں انشاءاللہ ایسا ارادہ ہم لوگوں نے کیا ہے, لیکن اب تک اس طرح کیا نہیں ہے. ارادہ کیا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ. ہمارے پروگرام کے توسط سے عدنان بھائی نے یہ اعلان کر دیا انشاءاللہ اب جو محفل ہوگی اس کے اندر بالکل اگر وسیع ہم کو ذریعہ بنا یہ بھی بول رہے ہیں, ایسا نہ ہو بھی آئیں گے انشاءاللہ. ناظرین بڑھیں گے ہم, ہمارے ساتھ موجود ہے روحانی اسکالر سیدہ عفت تنزیل صاحبہ,
اور ان سے میرا یہ سوال ہے، آج کے دور میں بہت سے لوگ روحانی مسئلے کا شکار ہیں، اس میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں بات تو بہت طویل ہو جائے گی، ہے تو تمام لوگ ہی مسئلے مسائل، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلے کا شکار ہے. تو بس مختصر بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہمیں اپنے گھر میں یہ مسئلے مسائل سے چھٹکارا چاہیے اور سکون چاہیے، تو ہم بیسکلی بہت کچھ تو کر نہیں سکتے، مذہب سے ہم دور ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بس کچھ نہ کچھ ایسے اذکار کو اپنی پابندی مطلب ریگولرٹی میں رکھیں، یعنی کچھ نہیں تو درود پاک کی کثرت کیا کریں. صحیح ٹھیک ہے، میرا سب کو یہی مشورہ ہے، میں سب کو ایک ہی بات کہوں گی، ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ درود کی کثرت کیا کیجیے روزانہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ درود ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو یہاں ہم نے اپنے زبان سے ادا کیا، درود پڑھا، اور وہاں وہ قبولیت کا درجہ اس نے پا لیا. باقی جو بھی اذکار لوگ کرتے ہیں اس میں ان کو بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، یعنی انہیں وضو کریں اور پھر وہ جانماز پہ بیٹھے اور انہوں نے تسبیحات پڑھ لی. اب ہر عورت کے پاس یا ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، اور یہ درود تو ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو دعا بھی ہے. بس یہاں ہم نے درود پڑھا، وہاں اللہ نے قبول کیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور ان کی نظر کرم ہم پہ ہو گئی. تو بس درود کی کثرت کریں، میں یہ کہنا چاہوں گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے، جنات انسانوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ دیکھیں، جنات تو انسانوں کو پریشان جو کرتے ہیں، انسان ہی انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں. یہ تو ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ تو انسان ہی پریشان کرتے ہیں. تو جنات کو بھیجتے بھی انسان ہیں، خبیثوں کو، ٹھیک ہے، زیادہ تر جادو کے ذریعے. بات ہمارے پہلے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، جادو کے ذریعے انسان پہ انسان ہی مسلط کرواتے ہیں خبیثوں کو. اور دوسرے، ہم دین سے مذہب سے دور ہیں ہم لوگ، تو وہ ویسے بھی ہمیں پریشان کریں گے. ہماری جو غذاؤں میں جو چیزیں شامل ہیں، بات بہت طویل ہو جائے گی، جو چکن ہے اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ سب خالص بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے خون کو ہمارے خون میں یعنی کہ جرمز پیدا کر رہے ہیں، بلڈ ہمارا خراب کر رہے ہیں. تو ہم ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تو بچ نہیں سکتے. ایک جنات اور خبیث اس وجہ سے ہمارے خون کے اندر ہمارے جسموں میں جلدی سرایت کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم خالص غذا نہیں لیتے، اچھی غذا نہیں لیتے، یعنی کہ پاک غذا. اچھی غذا سے پاک غذا جنات نہیں آتے؟ نہیں، پاک غذا جو لوگ پرانے زمانے میں بہت، جو اگر ہم ماضی میں جائیں بہت آگے کئی صدی پیچھے، تو اتنا نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری غذا میں ملاوٹ ہے، وہ پاک نہیں ہے. اور دوسرے سب سے، اور اس سے پریشان، مطلب جنات کے پریشان کرنے کا غذا سے کیا تعلق؟ غذا سے تعلق یہ ہے، دیکھو جنات تو چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کی باڈی استعمال کریں. جنات کا لفظ نہیں استعمال کرو، اس میں خبیث کا لفظ استعمال کرو، کیونکہ جنات تو اچھے بھی ہوتے ہیں. جو خبیث کی بات ہو رہی ہے، تو خبیث تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم انہیں کوئی باڈی مل جائے تاکہ وہ اس کو یوز کر سکیں ہر چیز کے لیے. اب چونکہ نا میں بات بہت طویل ہو جائے گی، انہیں بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں ان کے. اگر مرد ہے تو وہ عورت کی باڈی استعمال کرے گا، عورت ہے تو وہ مرد کی باڈی کو چاہے گی. ٹھیک ہے نا، اس طرح بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں تو باڈی چاہیے، وہ اپنے ہر مقاصد کو، ناجائز مقاصد کو بھی پورا کر سکیں، تو انہیں باڈی چاہیے. اب یہ ہمارا خون اگر جسم کے اندر پاک چل رہا ہے تو وہ چیز ہم پہ حملہ نہیں کرے گی. جن کے پاس باڈی نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس باڈی نہیں ہوتی مطلب جس کے پاس ہے نہیں باڈی کسی کے باڈی میں جانے کا، تو پھر وہ جنات کیا کریں گے؟ مطلب تمہارے سوال. اچھا، جنات کی عمریں کیا ہوتی ہیں یہ مجھے ذرا بتائیے گا. دیکھو، جنات کی عمر تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اتنی کہ نا 400 سال میں تو یہ جوان ہوتے ہیں، ورنہ یہ بچے ہی ہوتے ہیں. 404 صدی اور 5 صدی میں تو یہ جوان ہوتے ہیں. جی. ٹھیک، میں نے ابھی تم نے یہ سوال جو کیا نا، تو مجھے ایک ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، مجھے وہ کام یاد آ گیا، مختصر 1 منٹ میں وہ بتاؤں گی. جی. ان فیملی کا جب کام کرنا سٹارٹ کیا نا، تو ان فیملی کے گھر میں جو چیزیں تھیں، جو ساری مخلوق آباد تھی، جب ان کو اٹھایا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ان کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہو، تو جب ساری باتیں کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا، وہ لوگ ان کے دادا کے والد کے ساتھ تھے، یعنی پر دادا کے ساتھ لگے ہوئے تھے. پر دادا کچھ کام وغیرہ کرتے تھے، عملیات وغیرہ کرتے تھے، تو انہی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اٹیچ ہو گئی تھیں، دشمنی کی صورت میں بھی ہو گئی تھیں. تو وہ انہوں نے عہد لیا ہوا تھا، کسی نے بھیجا تھا ان کے اوپر کہ ان کو برباد کرو. عملیات میں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں چلتی ہیں نا. تو وہ جو ان کے ساتھ جو برباد کرنے کے لیے آئے، تو نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کوئی عمل لگایا گیا تھا، خدا جانے کیا اس وقت کی بات ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، 3 صدی پہلے، 4تھی صدی پچھلی. تو وہ اب یہ جو نا، جب یہ ہم نے دیکھا تو وہ چیزیں 3 صدی پہلے، 4تھی پچھلی صدیوں سے وہ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ چلے آ رہے تھے. ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، سب کچھ کر دیا. اور وہ جنات کی عمر کچھ نہیں بڑھی، یہاں تو 4 نسلیں گزر گئیں.
صحیح. اچھا تو یہ جنات انسان کی باڈی میں جاتے کس طرح سے؟ یہ تو بھائی جنات جو ہے نا وہ ایک کھمبے جتنے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سوئی برابر بھی ہو سکتے ہیں. وہ جاتے کس طرح؟ ہاں تو میں بتا رہی ہوں نا, ایک سوئی برابر بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے جسم کے جو حصے کھلے ہوئے ہیں نا ان کے اوپر حاوی کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ میرا یہ سب حاوی کس طریقے سے ہو جاتے ہیں, تو یہ اچانک سے نہیں, ایک دفعہ میں نہیں ہوتے حاوی. یہ آہستہ آہستہ اپنا وزن ڈالتے ہیں, آہستہ آہستہ اپنا دباؤ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ دباؤ پڑے, ان پہ وزن پڑے. بس جب انسان ناپاکی کی صورت میں اگر کبھی آ جاتا ہے اور وہ اپنے وقت پر پاک نہیں ہوا تو بس یہ اندر سرایت کر جاتے ہیں. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوال کے اوپر؟ نہیں ماشاءاللہ بہن بڑا اچھا جواب دے رہی, مگر اس کے بارے میں کہ اگر نکاح کی وجہ سے اگر لڑکی کا نکاح کسی سے ہوا تو وہ نکاح میں بن جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر لڑکی پر اگر وہ جنات حاوی ہوتا ہے اور اس کا کسی لڑکے سے نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ نکاح نہ ہو, وہ اس کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, لڑائیاں کرواتا ہے. اور اگر کسی طریقے سے شادی ہو گئی, ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جو ہے میں اپنے تعویذ کے علاوہ ملاقات نہیں کرتا, جو میرا ٹائم ہے نا اس کے علاوہ, تو میں فارغ ہوا, اس کے بعد میں نکل رہا تھا تو اتنے میں ایک فیملی آ گئی کہ ہم بہت دور سے آئے. میں نے کہا بھائی ابھی میرا ٹائم نہیں کہ ہم 1.25 گھنٹے کا سفر کر آئیں تو مل لیں. میں نے کہا اچھا بولیں, ابھی کھڑے کھڑے بتاتے. انہوں نے کہا کہ اس کا نکاح ہوا اور جیسے نکاح ہوا تو اس کا جو ہے وہ جس سے رشتہ ہوا تو وہ لڑکا مر گیا. اللہ. اور اس کے بعد اس کا دوسرا رشتہ ہوا وہ مدنہ مر گیا. کہ اللہ اب اس کے بعد تیسرا رشتہ اب ہوا ہے, اب ان کو بڑا خوف ہے اب کیا ہوگا. تو میں نے دیکھا تو روحانی آیا کہ اس پر دیو ہے, اور وہ دیو ایسا ہے جو جان سے مارنا چاہتا ہے. اور اس کی طبیعتیں بڑی عجیب خراب, کا سر میں درد, گھبراہٹ, کندھوں پر بوجھ, اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں تو پھر میں نے روحانی کچھ اس طرح کیا تو وہ ٹھیک ہو جائے. تو میں دیکھیں سب کی اپنی رائے ہوتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ بھئی نکاح میں بن جاتا ہے, ایسا کچھ نکاح میں نہیں بنتے. وہی میں یہی بات بتانا چاہ رہی تھی نا, وہ اس بات پہ اٹل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہٹ درم ہوتے ہیں, تھوڑا ضدی ہوتے ہیں, کافی ضدی ہوتے ہیں یہ لوگ, اور نا یہ اتنی زیادہ ایگریسو بھی بہت ہوتے ہیں یہ لوگ. تو بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی قبول کیا تھا تو ہم نکاح میں بن گئے. اور حضرت صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رنجش دراڑ پیدا کرنا اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی. حاوی عام طور پر ہوتے ہیں نا, اس کی مختلف وجہ ہوتی ہے, چونکہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, کہ ہم نے بنایا شیاطین میں جنات اور انسان کو, ہر جو ہے نا نبی کا دشمن, یعنی ہر نبی کی بھی دشمن ہوتے ہیں, جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی. تو انسان تو ہے بہت ہے مگر جنات میں بھی دشمنیاں اور وہ کرتے ہیں. اب جو کسی پر حاوی ہوتے ہیں تو وہ یا تو کسی لڑکی پر کوئی جن حاوی ہے تو محبت میں کہ بھئی اس کا دل آ گیا اور وہ حاوی ہو گیا اس پر, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی شرارت ہوتی ہے شر کی وجہ سے, اور شر میں انسان سے زیادہ شر جن میں ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ جب حاوی ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تیسری وجہ شاہ رخ بھائی, میری بہن آپ تائید بھی کریں گی, ہم پہلا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا پہلے ایک لمیٹیشن میں رہتے تھے. اب ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ بھئی فلاں جو ہے وہ جنگلات ہے وہاں پر جو ہے آبادی شروع کر دی, جہاں جنات آباد تھے وہاں سے سب کو نکال دیا. وہاں پر وہ پلاٹنگ ہو رہی ہے, وہ پہاڑی علاقہ تھا, جنات آباد تھے, وہاں سارے انسان آ گئے, انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا. تو بیچارے جنات کہہ کے تم کو چھوڑو گیا, ہم تو شرافت سے بڑے پیار سے محبت سے رہ رہے تھے اپنی ہماری زندگی میں, اگر وہ کر دیا تو ہمارے انسان بھی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح اب تو جنات کی جگہوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں, تو پھر جنات شر پر آتے, پھر وہ دشمنیاں کرتے ہیں. اچھا آپ بھی جو ہے وہ روحانی علاج کرتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی جنات ہیں, موکلات ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ ایسے موکل, ایسی روحانی پاورز ہیں کہ اگر امریکہ میں کسی کو کوئی تکلیف ہو, کینیڈا میں کوئی تکلیف ہو, یہاں میں دم کروں گا اور 2-4 منٹ میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اس کو جسمانی تکلیف ہو, ایک دفعہ امریکہ سے ایک کا فون آیا, کہا میرے داڑھ میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے, برداشت سے باہر ہو رہا ہے, دوائی بھی کھائی ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے اسے دم کیا, میں نے کہا 15 منٹ بعد کال کیجیے, فون آیا کہ ٹھیک ہو گیا. داڑھ میں تو میری بھی درد ہے, تو پھر ایک ٹھیک ہو جائے. اچھا اس کے دم سے اور ہمارے مکے سے, آپ کے بم سے. اچھا. ناظرین بڑھیں گے ہم ایک بریک کی جانب. سیدہ عفت تنزیل صاحبہ کو ہم دیں گے اجازت, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح
حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ناظرین بڑھیں گے ہم واقعہ کربلا کی جانب جو روزانہ ہمیں سناتے ہیں سید وحج زیدی صاحب. جی وحج. شب عاشور حسین اپنے تمام جوانوں کو بتاتے ہیں کہ کل آپ بھی شہید ہوں گے, کل آپ بھی شہید ہوں گے. ایک مرتبہ بتایا کہ قاسم کل آپ بھی شہید ہوں گے. ایک مرتبہ آواز بلند کی کہ کل علی اصغر بھی شہید ہوں گے. قاسم کی رگوں میں حسن مجتبیٰ کا خون تھا, بہت غیور تھے. تڑپ کے کہنے لگے کہ مولا چچا جان کیا یہ اشقیاء اتنے شکی ہیں کہ یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ امام نے جواب دیا کہ قاسم بیٹا نہیں, میں اصغر کو خود میدان میں لے کر جاؤں گا. صبح کا سورج نمودار ہوا, سب جنگ کے لیے جاتے تھے. قاسم کو اجازت نہ ملتی تھی. ایک مرتبہ اپنی والدہ کے خیمے میں پہنچے, تڑپ کے اپنا شکوہ بیان کیا. ایک مرتبہ ماں نے بازو پہ جو تعویذ بندھا تھا اسے اتارا, کھول کے دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرے بیٹے قاسم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ خط کھول کے اسے دے دینا. جب آپ کی والدہ نے یہ خط کھول کے دیا تو آپ فوراً خوشی خوشی دوڑے دوڑے امام کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ چچا جان دیکھیے, میرے بھائی نے آپ کی نصرت کے لیے, میرے بابا نے اپنے بھائی کی نصرت کے لیے مجھے مامور کیا ہوا ہے. آپ مجھے اب جنگ کی اجازت دے دیجئے, اب آپ مجھے روک نہیں سکتے. امام نے تڑپ کے قاسم کو سینے سے لگایا, خود زرہ پہنانے کے لیے خیمے میں لے کر گئے. ایک زرہ پہنائی بڑی ہوئی تھی, دوسری زرہ پہنائی چھوٹی تھی, زرہ نہیں آئی. قاسم نے کہا کہ چچا جان آپ مجھے زرہ کے بغیر میدان میں بھیج دیجیے. قاسم میدان میں پہنچے, جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ ایک دشمن موجود تھا, 4 بیٹے تھے, چاروں کو بھیجا. قاسم نے چاروں کو فنار کر دیا. ایک مرتبہ خود آیا, قاسم نے اس کو بھی فنار کر دیا. ایک مرتبہ کسی نے قاسم کے گرز مارا. اب جو گرز مارا نا, قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گرے. اب دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑے, بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑے. ایک مرتبہ قاسم نے صدا بلند کی, چچا جان میری مدد کو آئیے. اب ایک مرتبہ حسین چلے, میدان کربلا میں پہنچے, صدا بلند کی, قاسم قاسم بیٹا کہاں ہو؟ قاسم نے جواب نہ دیا. پھر صدا بلند کی کہ قاسم بیٹا کہاں ہو؟ پھر جواب نہ پایا. 3 مرتبہ امام نے صدا بلند کی کہ قاسم بیٹا کہاں ہو؟ جب جواب نہ پایا نا تو امام نے 4تھی مرتبہ جلال میں کہا کہ قاسم تمہیں تمہارے وقت کا امام بلا رہا ہے, لبیک کہو. ایک مرتبہ زمین کربلا کے ذرے ذرے سے لبیک یا امام, لبیک یا امام, لبیک یا امام کی صدا بلند ہونا شروع ہوئی. امام نے اپنی عبا کا دامن کھولا, دامن کو پھیلایا, اس میں قاسم کے ٹکڑوں کو رکھا اور ایک بیوہ ماں کے خیمے میں اس کٹھری کو رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے سید وحج زیدی صاحب, اور بڑھیں گے ہم علامہ صاحب کی جانب اور ان سے جو ہے ایک میسیج لیں گے. علامہ صاحب ناظرین کو کیا میسیج دیں گے محرم الحرام کے حوالے سے؟ میں کہوں گا کہ دیکھیں یاد حسین بھی بنایا جائے. جی جی. کیونکہ یاد حسین یہ ہے کہ جب تک ہم کو ذات کے بارے میں ان کی پتہ نہ ہوگا تو ان کی طرز زندگی کو کیسے اپنائیں گے؟ جی جی جی. تو یاد حسین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان کی ذات کے بارے میں پتہ چلے گا. صحیح. پھر ان کی بات کے بارے میں جب پتہ چلے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے, اور ایسے جو شریعت کی حدود اور قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنایا جائے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہمیں جو ملتی ہے طرز حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ سامنے جابر کے سامنے دین حق کی سربلندی کے لیے بے باکی کا اور جو ہے اظہار کرتے ہوئے وہاں اپنی جان کی پرواہ نہ کیے جائے.
صحیح. وہاں عزیمت کو آپ نے رکھا ملحوظ، تو رخصت نہیں اپنائی. ورنہ قرآن تو کہتا ہے جب بھوک سے مرا حال برا ہو رہا اور جب مرنے والی کیفیت ہو تو حرام بھی کھا لو. اللہ. تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جب اضطراری کیفیت ہو تو اس صورت میں آپ شوق سے نہیں، آپ مجبوراً مجبور. تو یہاں امام حسین رخصت کو اپناتے ہوئے سامنے وہ اصرار ایکسیپٹ کر کے بعد میں بھی رد بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے رخصت کو نہیں. عزیمت اسے کہتے ہیں کہ بھئی نہ چوں کرے نہ چراں کرے، حق کو ظاہر کرے، حق پر ڈٹ جائے اور حق پر مر جائے. اور جب ایسا کیا تو پھر یہاں پر شہادت کا جام پیا. اور جب شہادت کا جام پیا تو شاعر کہتا ہے ایک بڑی پیاری بات، وہ کہتا ہے عبادت کا بھی بڑا مقام ہے، شہادت کا بھی بڑا مقام ہے. عبادت شجر ہے، عبادت ہے شجر، لیکن شہادت ہے ثمر اس کا. عبادت ہے دعا، لیکن شہادت ہے اثر اس کا. عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے، بے چین دل کو، اور شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو محرم کے حوالے سے؟ بس میں تو یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑے احترام کے دن ہیں. جی. اللہ پاک نے جس کو توفیق دی ہے اس میں نظر و نیاز وغیرہ وہ کرتا جائے. صحیح. ناظرین وقت ہو جاتا ہے اختتام کا. ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جاوید اسٹیل اور اس کے علاوہ رضوان بھائی ہیں، عدنان بھائی ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، مطلب تمام جو عاشق اہل بیت ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تبرکات میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم بڑھیں گے اختتام کی جانب اور سید انس کریمی ہمیں سنائیں گے ایک منقبت اور ہم رخصت ہو جائیں گے. اللہ حافظ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. یہ بات کس قدر غسی، یہ بات کس قدر غسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی غمسری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لغاز سے حسین بے مثال ہے. جہاں میں ہر لغاز سے حسن بھی بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ہاں حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. بات اتنی سی ہے مختصر، بات اتنی سی ہے مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے. ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. شہید کر بلا کا نام جسے بنا گوار ہے، وہ بدعمل بد نسب انہی میں وہ شمار ہے. ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل،
تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ قضا کے بعد، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ حسن و شباب ریت پر